میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے صحابی سے ارشاد فرمانے لگے، الا انبئک بشر الناس، اے معاذ کیا میں تمہیں سب سے بدترین کے بارے میں خبر نہ دوں، سب سے بدبخت شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائے، میرے آقا فرماتے ہیں من اکل وحدہ، جو اکیلا کھانا کھائے، کسی کو ساتھ بٹھائے نہ، کسی کو اپنے ساتھ کھلائے نہ، بلکہ اکیلا کھانا کھائے۔ حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے جملے کی شرح کرتے تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، شحن او بخلاً او تکبراً، فرمایا کنجوسی کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے بندہ اکیلا بیٹھ کے کھانا کھائے، کسی کو ساتھ بٹھانا پسند نہ کرے، کسی کو اس قابل ہی نہ سمجھے، حقارت کی نظر سے دیکھے کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھائے گا، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ حضور فرماتے ہیں معاذ بن جبل ہے میرے صحابی، یہ سب سے زیادہ مخلوق میں بدترین شخص ہے، بڑا بدبخت ہے۔ انا عرفدہ، جو نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا لوگوں سے چھوڑ دے، صلہ رحمی کرنا چھوڑ دے۔ پہلے تو مطلب نیکی خیرات کیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، حسن سلوک کیا کرتا تھا، لیکن اب ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ حضور فرماتے ہیں معاذ بن جبل یہ بھی بڑا بدبخت ہے۔ پھر وحدہ، جو اکیلا سفر کرے اے معاذ بن جبل، وہ بھی بڑا بدبخت ہے۔ لیکن آج کے دور میں اس کی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ پہلے کے دور میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو یہ بسیں، یہ گاڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھیں، شیر جنگلی جانوروں سے بھی پالا پڑتا تھا اور جنات سے بھی پالا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اندر اکیلے سفر کرنے سے منع فرما دیا، لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں کوئی اکیلا بھی سفر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَضَرَبَ عَبْدَهُ، اے میرے صحابی معاذ بن جبل، جو بندہ اپنے غلام پر تشدد کرے، ہاتھ اٹھائے، اسے مارے، فرمایا وہ بھی بڑا بدبخت ہے، بڑا بدترین شخص ہے۔ آج کے دور میں اگرچہ غلاموں کا، لونڈیوں کا سلسلہ تو نہ رہا، لیکن وہ ملازمین تو ہیں، خادمین تو رکھے ہوئے ہیں، جو ان پر تشدد کرے، جو ان پر ظلم و زیادتی کرے، ان کی تنخواہ ٹائم پر نہ دے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ بھی مخلوق میں بڑا بدترین شخص ہے، بڑا بدبخت شخص ہے۔ پھر میرے آقا فرمانے لگے، اے معاذ جو اس سے بھی بڑا بدبخت ہے اس کے بارے میں بتاؤں؟ آقا کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا من یبغض الناس ویبغضونہ، جو لوگوں سے بغض رکھے، لوگوں سے کینہ رکھے، لوگوں سے دشمنی رکھے، ویبغضونہ، لوگ اس کو برا جانے، لوگ اس سے دشمنی رکھیں، لوگ اس سے کینہ رکھیں۔ فرمایا اے معاذ یہ بھی بڑا بدبخت ہے۔ پھر فرمایا اے معاذ کیا اس سے بھی جو بڑا بدبخت ہے اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ عرض کی آقا کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا من یخشی شرہ ولا یرجی خیرہ، وہ بندہ جس کی ذات سے بندے پناہ مانگے، جس سے خیر کی امید نہ ہو، جس سے نیکی کی امید نہ ہو، جس سے صلہ رحمی کی امید نہ ہو، جس سے اچھے معاملات کی امید نہ ہو۔ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آج دنیا کے اندر محفل جمی ہو، جب آ جاتے ہیں تو لوگ خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ یار یہ اب آ گیا، اب محفل کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ خدا کی پناہ ایسے لوگوں سے کہ شر سے لوگ پناہ مانگتے ہوں، ولا یرجی خیرہ، جس سے خیر کی امید نہ ہو۔ پھر فرمایا اے معاذ بن جبل کیا اس سے بھی جو بڑا بدبخت ہے اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ عرض کی آقا کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائے، میرے آقا نے فرمایا من با آخرتہ بدنیا غیرہ، جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے۔ فرمایا اے معاذ بن جبل یہ بھی بڑا بدبخت ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہیاں اٹھائے، کسی کے دنیاوی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائے، جھوٹے گواہیاں دے۔ میرا آقا فرماتے ہیں یہ بھی بڑا بدبخت ہے، جو سودی لین دین، ناجائز تعلقات خود تو چھوڑ دے، خود تو توبہ کر چکا ہے، لیکن دوسروں کو بتاتا ہے یہ چیز تمہیں فلاں علاقے سے ملے گی، یہ ناجائز دھندا تمہیں فلاں علاقے سے میسر ہوگا، وہاں سے یہ چیز ملے گی۔ خود تو توبہ کر چکا ہے لیکن دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں معاذ یہ بھی بڑا بدترین شخص ہے۔ پھر میرے آقا فرمانے لگے اے معاذ جو اس سے بھی بڑا بدبخت ہے کیا تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں؟ آقا کیوں نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں من اکل الدنیا بالدین، فرمایا جو دین کو دنیا کا ذریعہ بنا لے، جو دین کو روزی کا اڈا بنا لے، فرمایا یہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ جو علم دین اس لیے نہیں حاصل کرتا کہ میرا رب راضی ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میں نیکی کی دعوت عام کروں گا، میری آخرت اچھی ہو جائے گی، اس لیے حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں تقریر کروں گا لوگ پیسے دیں گے، میں تلاوت کروں گا لوگ پیسے دیں گے، میں قاری بنوں گا، اچھی تلاوت کروں گا، لوگ واہ واہ کریں گے، میری عزت ہوگی، میری دنیا بہتر ہوگی، میری خدمت ہوگی، میری تواضع ہوگی۔
اللہ اکبر۔ فرمایا معاذ یہ سب سے بڑا بدبخت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ دین اپنی رضا کے لیے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعلاء کلمت الحق کی خاطر اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔